اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کا مسودہ علامہ عثمانی نے تیار کیا اور نوابزادہ لیاقت علی خان نے بحیثیت وزیر اعظم کے اس اسمبلی میں پیش کیا۔ آپ کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے مسلمانوں کی تائید اس ملک کی تحریک کے لیے کس نعرے سے اور کس نظریے کے ساتھ قائم کی، اور پھر آج تک ہم نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ کیا حشر کیا۔ اگر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے، اگر آج بھی اس مقصد عزیز کے ساتھ کوئی مضبوط قسم کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ ان دینی مدارس اور ان کے علماء کرام اور ان کی جماعتوں کے صدقے ہیں۔ انہوں نے اس نظریے کے پرچم کو تھاما ہوا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ نظریہ تو آپ نے دفن کر دیا تھا۔ اور آج بھی آپ کا یقین یہی ہے کہ اگر مدرسہ زندہ رہتا ہے، یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے، تو پھر یہ اسلام کی بات، اسلام کا نظریہ، اسلام کی بنیاد پر ہماری داخلی پالیسیاں، ہماری خارجہ پالیسیاں، اس کی آواز تر و تازہ رہے گی، زندہ رہے گی۔ اس لیے مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہماری ملک کی سیاست اور ان جاگیرداروں اور اس اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی استحکام کے لیے اور اس کے نظریے کے استحکام کے لیے آپ کی دینی مدرسے کی کس قدر ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا کالج اور ہماری یونیورسٹیاں جو حکمرانوں کے نگرانی میں چل رہی ہیں، آج وہاں یہ نظریہ دم توڑ چکا ہے۔ تو اگر یہ ملک ہمیں پیارا ہے تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہمیں پیارا ہے۔ اگر یہ ملک جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ایک نظریے کی اساس پر دی گئی تھی، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا، ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے منافقت کی تھی۔ پھر منافقوں سے نمٹنا بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم نے اگر اس ملک کی سیاست میں سر اٹھایا ہے، اور یہ جو پگڑیاں آپ کو بندھوائی گئی ہیں، جس سروں کے اوپر یہ پگڑیاں باندھی گئی ہیں، یہ سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ سر اونچا رکھنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تحفظ مدارس دینیہ۔ اور پھر الزام علماء کرام پر کہ یہ تو پھر قواریت پیدا کرتے ہیں، یہ تو مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ ایک عالم دین نے قرارداد مقاصد کا مسودہ پیش کیا، آج وہ آئین کا حصہ ہے، کسی مکتب فکر کا اس کے اوپر جھگڑا نہیں ہے۔ سن 1951 میں 22 اسلامی نکات پر تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے کیا، آج بھی اس پر اتفاق رائے موجود ہے۔ مذہبی دنیا کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے۔ سن 1973 کا آئین بنا، اس آئین کے اندر اگر آج اسلامی دفعات موجود ہیں اور اس آئین کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، مملکت کی بنیاد اگر اسلام پر رکھی گئی ہے، تو علماء کرام کی موجودگی کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے وہاں پر تو آپ کے آئین میں یہ نہ ہوتا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہو جہاں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو اور وہ اسلامی قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئین میں متفقہ ترمیم آئی
تو یہ پارلیمنٹ کے اندر علماء کے کردار کے نتیجے میں آئے. اگر وہ علمی میدان میں اس کا مقابلہ نہ کرتے تو تم تو ان کے عقیدے کے سامنے جھک جاتے. آج انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے. MMA تک ہم تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر. اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر کی امانت سمجھتا ہے اس بات کے لیے کہ عوام کو فرقہ واریت سے دور رکھنا ہے. ہم اختلاف نہیں ختم کر سکتے، اس پہ کوئی شک نہیں. اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اپنے رویے تو ہمارے اختیار میں ہیں. رویوں میں تو نرمی لا سکتے ہیں. ملک کو فساد اور فتنے سے اور خون ریزی سے تو بچا سکتے ہیں. معاشرے کو نفرتوں سے تو بچا سکتے ہیں. معاشرے کا تعصبات سے تو ہم بچا سکتے ہیں. اور تمہارا کردار کیا رہا کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے نام سے تم نے ایک دستاویز مرتب کی تو آپ نے ملک کے اندر فساد کا ذمہ دار، دہشت گردی کا ذمہ دار وہ دینی مدرسے کو قرار دیا، اور پھر اسے اتنا مقدس دستاویز قرار دیا کہ یہ تو نیشنل ایکشن پلان کی اختلاف کرتا ہے، جیسے ہم بڑا کوئی جرم کر رہے ہوں. میں نے کہا یہ امتیازی قانون ہے، یہ دینی مدارس کے خلاف بنا ہوا ایکشن پلان ہے، اور تمہارا یہ پلان دینی مدارس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. کیسے میں قبول کروں اس کو؟ دستخط تو دور کی بات، مجھے کہا ذرا دعا تو کر لیں. میں نے کہا دعا بھی نہیں کر سکتے. اب وہاں قسم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں دینی مدارس کا نمائندگی کر رہا ہوں یہاں. میں نے مثالیں دی کہ دینی مدارس ملک کے ساتھ کھڑی ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی وحدت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ علماء کھڑے ہیں. آپ نے ان کو تو نشانہ بنایا، لیکن یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں، قومیتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، لسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، صوبائی تعصبات کی قیادت کرتے ہیں.